لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ دیکھیے یہ جو مولا نے فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یقین میں تو ویسے ہی اضافہ نہیں ہوتا، یقین تو ہوتا ہی وہ عالم، وہ کیفیت ہے جو مکمل ہو، جو یقین تک پہنچ جائے پھر اب اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علم سے یقین کا سفر، گمان سے یقین کا سفر تو کہا جا سکتا ہے کہ پھر میرے گمان میں اضافہ نہیں ہوگا، مثلا جس میں اضافہ ممکن ہو نا، یقین میں تو کوئی اضافے کا امکان ہی نہیں ہے، تو پھر مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا اگر حجاب بھی ہٹا دیے جائیں۔ تو میرے بچوں، یقین کی تین قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین۔ علم الیقین میں اضافے کی گنجائش ہے، پہلی قسم۔ تیسری بتاؤں گا، علم الیقین، علم میں مسلسل اضافے کی گنجائش ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت، نابغائے روزگار شخصیات کا کیا مقام، جب سرکار کو اللہ چاہتا ہے کہ بار بار کہیں قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب بار بار کہو میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی عزیزان گرامی، یہ گھرانہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ نبی اور علی کا گھرانہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کے آگے، اور وہ بھی علم کے لیے۔ اے میرے حبیب مجھ سے علم مانگو، مسلسل علم مانگو۔ تو علم ہے کہ جس میں اضافہ ہے، اضافہ ہو سکتا ہے۔ البتہ میں اور آپ اور ہم اپنے علم کا مقایسہ ان کے علم سے نہیں کریں گے۔ یہ وادی بڑی حساس ہے اور وادی بڑی نازک ہے اور بڑی معرفت کی وادی ہے۔ ہمارا تو علم ہی نہیں ہے، ہمارا علم کیا ہے؟ چند اصطلاحوں کو یاد کر کے، کچھ آیتوں کو یاد کر کے، کچھ جمع تفریق کو یاد کر کے ہم کبھی پروفیسر کہلاتے ہیں، کبھی آیت اللہ کہلاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمارا علم کہاں ہے؟ تو علم تو ان کا ہے کہ جن کے پاس علم کی ساری قسمیں، علم الاشیاء بھی ان کے پاس ہو، علم الابدان بھی علی کے پاس ہے، علم ما کان و ما یکون بھی علی کے پاس ہے، ذرے ذرے کا علم جس کے پاس ہو، بدنوں کا علم جس کے پاس ہو، ماضی میں کیا گزر گیا جانتا ہو، آگے کیا ہوگا جانتا ہو، یہ کیفیت اگر علم کی ہو تو پھر وہ عالم کہلائے گا۔ لہذا ہم کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے ہو جائیں، عالم کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ علامہ فہامہ تو حد ہے اور حدوں سے گزرنے والی بات ہے۔ جی مولا علی فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ سب شاگرد ہیں، لہذا ہمیں صرف شاگرد بن کے رہنا ہوگا، اور جو شاگرد بننے کی نیت سے رہ رہا ہو نا تو وہ بچے سے بھی اچھی بات لے لے گا، اور جس نے اپنے اوپر خول چڑھا لیا ہو کہ میں تو بہت دانشور ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو وہ پھر کسی بڑے کے ٹوکنے کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجمع میں 50% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ شاگرد رکھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ سیکھنے والا رکھنا، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تم کچھ ہو گئے ہو۔ بس جس نے جس دن یہ سوچ لیا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، وہی دن اس کی واپسی کا ہے، وہی دن اس کے زوال کا شروع ہو جائے گا۔ تو عالم صرف اہل بیت ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم سب مانگنے والے ہیں، ہم سب پوچھنے والے ہیں۔ علم الیقین، میرے مضمون کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ علم الیقین، علم الیقین وہ علم ہے، وہ یقین ہے کہ جس میں اضافہ ہے، اور ہم سب اضافے کی کیفیت میں ہیں، ہم سب کو اضافہ چاہیے، ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے۔ وہ جو نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے اور علم مانگو، وہ علم ذات الہی ہے، وہ علم ذات الہی ہے جسے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اور مانگو۔
جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے اسے اور مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ والا علم نہیں ہے جو آج بکھرا پھرتا ہے اور جگہ جگہ مل جاتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اس سے تو کہیں زیادہ علم مولا نبی جو لعاب دہن مصطفیٰ لے لیں تو ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ صحرا سے ایک جگہ سے گزر ہوا کہ جس میں ان گنت چیونٹیاں نظر آئیں، جی شاید اربوں کھربوں چیونٹیاں نظر آئیں۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا علی، اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا میں ان کے نر اور مادہ کی تعداد بھی جانتا ہوں۔ جی تو یہ علم الاشیاء، علم الابدان، بدنوں کا علم، جی ڈاکٹر حضرات باڈی کے علم کو جان لیں تو یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ تو بدن صرف میرا اور آپ کا تو نہیں ہے، بدن جانور کا بھی ہے، یہ ممبر بھی بدن ہے، یہ مائک بھی بدن ہے، یہ کیمرہ بھی بدن ہے۔ یہ بدن تو ہزاروں تو اسی جگہ گن لیں گے تو ہزار بدن تو امام بارگاہ میں نکل آئیں گے۔ بدنوں کی قسمیں، ہر بدن کی قسم اگر کوئی جانتا ہو تو وہ علم الابدان کا عالم ہے۔ بدنوں میں عزیزان گرامی بیج بھی تو ہے، درخت بھی تو ہے، پتھر بھی تو ہے، یہ سب بدنوں کی قسمیں ہیں۔ ان سب کے بارے میں جاننے والے کو علم الابدان کا عالم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی علی کے ہاں کمال پر، اس علم ابدان میں بھی مولا کائنات یکتا ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، علی جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ فلکیات کا علم، یہ فضاؤں کا علم، یہ ستاروں اور سیاروں کا علم، یہ زمین اور ذرات کا علم۔ ایک شخص کو دیکھا وہ کاشت کر رہا ہے، حضرت نے آواز دے کر فرمایا کاشتکار تھا، کیا چاہتے ہو، کیا بونا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بھنڈی بونا چاہتا ہوں۔ حضرت گھوڑے سے اترے، مٹھی میں اپنی خاک اٹھائی، اور سے دیکھ کے فرمایا نہیں اس میں کدو اچھا ہوئے گا۔ فرمایا میں زمین کے وجب کو جانتا ہوں، بالش کو جانتا ہوں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا ہوں، یہ جغرافیہ کا علم نہیں تھا جو علی کہہ رہے تھے کہ میں جغرافیہ کا علم جانتا ہوں کہ مشرق میں کون سے ملک ہیں، مغرب میں کون سے ملک ہیں۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، یعنی زمین میں جو اللہ نے نسیں بنائی ہیں، زمین میں جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، زمین میں اللہ نے جو توانائیاں رکھی ہیں، علی جانتا ہے کہ ایک بالش بات کیا صلاحیت ہے اور ایک بالش بات کیا صلاحیت ہے۔